بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سرکار حارث بن عمرہ القیس بن عابس الکندی سلام اللہ علیہ۔ دوستو، قافلہ پاک جس وقت منزل بیضا بن یربوع پر قیام پذیر تھا تو اس وقت اہل قافلہ نے دیکھا کہ مغرب کی طرف سے ایک غبار اٹھتا ہوا نظر آیا، جیسے کوئی گھوڑے سوار آ رہے ہوں۔ اصحاب نے آگے بڑھ کر آنے والوں کا انتظار شروع کیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ آنے والے کون ہیں اور کس نیت سے آ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد غبار پھٹا تو انہوں نے دیکھا کہ کوفہ کی طرف سے کچھ گھوڑے سوار آ رہے ہیں۔ جس وقت وہ قریب آئے اور انہوں نے چہرے سے نقاب اٹھائے تو سب نے دیکھا کہ 6 گھوڑا سوار ہیں، جن کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 جناب حذیفہ بن اسید سلام اللہ علیہ۔ نمبر 2 جناب سعید حذیفہ بن اسید کا بھتیجا سلام اللہ علیہ۔ یہ دونوں چچا بھتیجا کربلا کے شہید ہیں۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب امیر کائنات علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن المجتبی علیہ السلام کوفہ کو ترک کر کے واپس مدینہ تشریف لا رہے تھے تو اس وقت ان کے ساتھ ایک اونٹ پر بہت بڑا صندوق تھا اور امام کائنات علیہ السلام اس اونٹ کے ساتھ ساتھ اپنے راہواں پر سفر فرما رہے تھے۔ اس وقت جناب حذیفہ بن اسید سلام اللہ علیہ ان کے قریب گئے اور عرض کی، آقا کیا اس صندوق میں کوئی بہت ہی قیمتی چیز ہے؟ کیا پورا راستہ اس صندوق کی نگرانی فرماتے رہے ہو؟ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن اسید، اس صندوق میں وہ صحیفے ہیں جن پر ازل سے ابد تک کے ہمارے مومنین اور ان کے آباء و اجداد کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جناب حذیفہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی، آقا مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں ناموں میں اپنا نام تو دیکھوں۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بے شک تم آج اپنا نام دیکھ لو۔ انہوں نے عرض کی، آقا میں ان پڑھ ہوں اور میرا ایک بھتیجا سعید پڑھا لکھا ہے، اگر اجازت ہو تو میں کل اسے لے آؤں، وہ ان صحیفوں میں سے میرا نام دیکھ سکے گا۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اسے لے آؤ۔ اگلے دن وہ اپنے بھتیجے کو لے کر آئے۔ امام کائنات علیہ السلام نے وہ صندوق کھول دیا۔ یہ چچا بھتیجا ان کے قریب بیٹھ کے اور ان کا بھتیجا وہ صحیفے کھول کر پڑھنے میں مصروف تھا کہ اچانک وہ خوشی سے اچھلا اور کہا، چچا میرا نام بھی ہے، میرا نام بھی ہے۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں، تیری والدہ تیری لاش پہ ماتم کرے، میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم میرا نام تلاش کرو، تم اپنا نام دیکھ کر خوش ہو رہے ہو، جلدی کرو میرا نام تلاش کرو۔ پھر چند صفحات مزید دیکھے تو ان کا نام بھی مل گیا۔ انہوں نے فوراً اسی جگہ سجدہ شکر ادا کیا۔ کربلا محلہ میں ان کا بھتیجا ان سے پہلے شہید ہوا اور یہ بعد میں شہید ہوئے، اس لیے ان کا نام پہلے لکھا ہوا تھا اور جناب حذیفہ سلام اللہ علیہ کا نام بعد میں درج تھا۔ آمد برسر مطلب آنے والے 6 جوانوں میں پہلے یہی 2 تھے، باقی 4 جوانوں کے اسماء مبارک یہ ہیں: جناب ابو الشاشا الکندی سلام اللہ علیہ، جناب حباب بن عامر تمیمی سلام اللہ علیہ، جناب سالم بن مولا بنی المدین سلام اللہ علیہ، جناب حارث بن عمرہ القیس بن عابس الکندی سلام اللہ علیہ۔ یہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے ماموں تھے۔ جس وقت یہ 6 افراد پہنچے تو اس وقت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی پاک والدہ صلوات اللہ علیہ کو اطلاع ہوئی کہ کوفہ ہے، آپ کے سرتاج کی مدد کے لیے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے ماموں جناب حارث بن عمرہ القیس سلام اللہ علیہ آگے ہیں۔ یہاں تاریخ اور کتب مقاتل دونوں خاموش ہیں کہ جس وقت جناب حارث الکندی سلام اللہ علیہ تشریف لائے تو اس وقت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی پاک والدہ نے انہیں کیسے اپنے خیمہ میں بلایا، ان سے مل کر کیا باتیں ہوئیں۔ مگر اتنا تو ہر آدمی سوچ ہی سکتا ہے کہ جب بہنوں پر دکھ آ جائیں اور دکھوں میں بھائی نظر آ جائیں تو آنکھوں پر ضبط یا کنٹرول نہیں رہتا۔ کچھ صاحبان مقاتل نے یہ لکھا کہ یہ کربلا محلہ میں عمر ابن سعد ملعون کے ساتھ آئے تھے، لیکن جس وقت صلح کی ساری امیدیں ختم ہو گئیں تو یہ شہنشاہ کربلا علیہ السلام کی طرف آگے تھے۔ یہ روایت کئی وجوہات سے درست ثابت نہیں ہوتی۔ پہلی وجہ تو وہ نازک رشتہ ہے جو ان کا پاک گھر کے ساتھ تھا، اس لیے ظالمین کا ان پر اعتبار کرنا ہی ناممکن تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جناب امیر مسلم علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے کوفہ میں تحریک چلائی تھی اور شہنشاہ کربلا علیہ السلام کی طرف سے جو بیعت لینے کے مجاز افراد تھے یا نائبین بیعت تھے، ان میں ان کا نام سر فہرست تھا، اس لیے ابن زیاد ملعون کے ساتھ ان کا آنا ناممکن ہے۔ جس وقت جناب امیر مسلم علیہ السلام شہید ہوئے تو یہ کوفہ سے باہر لوگوں سے بیعت لینے میں مصروف تھے، اس لیے یہ جناب امیر مسلم علیہ السلام کا ساتھ نہ دے سکے، مگر
ان کا بیعت لینا کسی سے مخفی نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ ابن زیاد ملعون انہیں کافی تلاش کرتا رہا تھا۔ اس دور میں کوفہ کے اندر بنی کندہ کے اصل سردار یہی جناب حارث سلام اللہ علیہ تھے، کیونکہ جناب عمرا القیس بن عابس الکندی کی دستار ان کے سر پر تھی، مگر خلیفہ اول کے دور سے ان کے قبیلے کے ایک اور گھر کو سیاسی اہمیت حاصل ہو چکی تھی، جو اشعث بن قیس کندی کا گھر تھا، کیونکہ اشعث بن قیس خلیفہ اول کا بہنوئی تھا۔ اس کے باوجود قبیلہ کے اندر جو مقام جناب حارث سلام اللہ علیہ کا تھا وہ اور کسی کو نہ مل سکا، اگرچہ دربار کی چاپلوسی اور خوشامد کر کے محمد بن اشعث بن قیس اور اس کا بھائی اپنے درباری اثر و رسوخ بڑھا چکے تھے، لیکن قبیلہ کے اندر جو عزت و وجاہت جناب حارث سلام اللہ علیہ کی تھی اور کسی کی نہ تھی۔ جس وقت ابن زیاد ملعون نے ان کی تلاش کے لیے ابن اشعث ملعون کو کہا تو یہ اس وقت اپنے گھر میں موجود تھے، مگر اشعث ملعون کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ ان کی اطلاع ابن زیاد ملعون کو دیتا۔ جناب امیر مسلم علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ واپس کوفہ آئے اور یہیں کوفہ میں ہی اپنے گھر میں رہ گئے، جس وقت جناب حر سلام اللہ علیہ کا قاصد ابن زیاد ملعون کے پاس گیا اور اس نے بتایا کہ اب امام مظلوم علیہ السلام مغیثہ سے رحیمیہ کی طرف مصروف سفر ہیں، تو ان کو ایک کندی نے آ کر بتایا کہ شہنشاہ کائنات علیہ السلام کوفہ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے 6 رفیقان اس سفر کو جمع کیا، رات کو کوفہ سے نکلے اور طلوع آفتاب کے بعد یہ قافلہ پاک کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جب یہ خیام اطہر کے قریب آئے تو ان کی آمد کی اطلاع بارگاہ قدس تک پہنچائی گئی۔ امام مظلوم علیہ السلام نے فوراً انہیں اپنے خیمہ میں یاد فرمایا اور انہیں مرحبا کہا۔ پھر کوفہ کے حالات پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا، انہوں نے کوفہ کے سارے حالات بیان فرمائے اور امام مظلوم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ اب کوفیوں پر کوئی توقع رکھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ کل جو لوگ آپ کے ساتھ تھے آج ان کی تلواریں آپ کے خون کی پیاسی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جس وقت ہم کوفہ سے روانہ ہوئے تو کوفہ کا بازار آہنگراں دن رات کھلا ہوا تھا، دن رات تلواروں اور نیزوں کی تیاری میں کوفہ کے حداد لوہار مصروف تھے۔ اس وقت دائی پاک نے در پاک پر آ کر دریافت کیا کہ اب امام مظلوم علیہ السلام کے کون سے ناصر تشریف لائے ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے ماموں اپنے 5 ساتھیوں سمیت تشریف لے آئے ہیں۔ اس پاک کنیز نے آ کر شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی پاک والدہ صلوات اللہ علیہا کو اطلاع دی۔ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ یہ بہن بھائی کیسے ملے، مگر یہ تو معلوم ہے کہ کئی سالوں سے پاک بی بی صلوات اللہ علیہا نے اپنے پاک بھائی کو نہیں دیکھا تھا۔ لازماً وہ علیحدہ خیمہ میں تشریف لے آئے ہوں گے، بہن بھائی رو رو کر گلے ملے ہوں گے، جناب علی اصغر علیہ السلام کو انہوں نے اٹھا کر پیار کیا ہوگا، دکھ درد بانٹے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں تاریخ میں موجود نہیں، مگر ایک اہل دل ایسے واقعات کو موقع و محل سے اخذ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ناممکن ہے کہ مدت کے بعد بھائی دروازے پر آئے اور بہن نہ ملے اور بھائی کو پیار نہ کرے، دکھوں کے حال نہ سنائے۔ یہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی دنیا میں آمد کے موقع پر مدینہ نہیں آ سکے تھے، کیونکہ کوفہ میں یہ امام مظلوم علیہ السلام کی نیابت کے فرائض ادا فرما رہے تھے، اس لیے ان کو ضرور علیحدہ خیمے میں بلایا گیا ہوگا، معصوم لال بھی دکھایا گیا ہوگا اور انہیں کچھ پیش بھی کیا ہوگا۔ یہاں سے قافلہ پاک روانہ ہوا اور کربلا معلیٰ پہنچا تو باقی حالات میں بعد میں عرض کروں گا، کیونکہ یہاں میں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے پاک ماموں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہو گیا 10ویں کا دن، صاحبان مقتل لکھتے ہیں کہ کربلا میں سب سے پہلے جنگ فردہ کا پروگرام بنایا گیا تھا، جس وقت ایک کے ساتھ ایک جوان کی جنگ ہونا تھی۔ جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی تو اس میں ابن سعد ملعون کے کئی نامی گرامی جوان اپنی شجاعت اور جوان مردی کی لاش اپنے کاندھے پر اٹھائے جہنم پہنچے، جس کے بعد عمر ابن حجاج زبیدی نے آواز دی، اے بدبختو، تم کس کے ساتھ جنگ کرے ہو؟ یہ تمہیں علم ہی نہیں، اگر یوں ہی ایک ایک کر کے جوان جاتے رہے تو کوئی بھی نہیں بچے گا، اور روئے زمین کی تمام خلقت بھی ان کے مقابلہ میں آ جائے تو وہ قتل ہو جائے گی۔ ان کے کسی ایک جوان کو ایک زخم تک نہیں آئے گا، اس لیے سب مل کر حملہ کرو۔ اس ملعون کی آواز پر پوری فوج نے مل کر حملہ کیا۔ اس حملے کو حملہ اولا کہا جاتا ہے، یعنی یہ کربلا کی جنگ کا پہلا اجتماعی حملہ تھا، جس میں 50 جانثار امام مظلوم علیہ السلام شہید ہوئے اور دوسری طرف سینکڑوں کی تعداد میں ملائین دروغہ جہنم کے حوالے کیے گئے۔ جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی اس میں افواج الہیہ نے اپنی شجاعت مردانگی کی پیاس کی شدت کے باوجود ایسے جوہر دکھائے اور ایسی تلوار چلائی کہ کوفیوں اور شامیوں کی تعداد اگرچہ لاکھوں میں تھی، لیکن انہوں نے فرار ہونے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ جب ملعون فوج واپس فرار ہوئی تو امام مظلوم علیہ السلام نے اپنے جوان سنبھالے، 50 جوان کم دکھائی دیے۔ آپ فوراً لاشوں اور زخمیوں کے درمیان تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ باقی جوانوں کے ساتھ جناب حارث سلام اللہ علیہ انتہائی زخمی حالت میں نظر آئے۔ اس وقت ان پر غشی طاری تھی۔
تاریخ اس مقام پر خاموش ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کسی کنیز نے شہزادہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ماں صلوات اللہ علیہ کو اطلاع دی ہوگی کہ آپ کا بھائی شدید زخمی ہو گیا ہے۔ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں میری طرف سے عرض کرو کہ آقا میرا بھائی جس حال میں بھی ہے مجھے علیحدہ خیمے میں میرا بھائی رکھوا دو، میں اپنے ویر سے ملنا چاہتی ہوں، کیونکہ ان کا یہاں اور تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ایک میں ہوں، ایک میری معصوم بیٹی ہے، ایک میرا معصوم لال ہے، ہم ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ امام مظلوم علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک علیحدہ خیمہ میں پاک بی بی صلوات اللہ علیہ کے بھائی جناب حارث سلام اللہ علیہ کو پہنچا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب علی اصغر علیہ السلام کی پاک ماں اپنے بھائی کے پاس پہنچی تو اس وقت ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ پاک بی بی صلوات اللہ علیہ نے بھائی کا سر اپنی گود میں لیا، بے ساختہ بیان کیے اور رو رو کر فرمایا کہ بھائی آپ کی آمد کا سن کر میرے دل میں بہت سی توقعات تھیں کہ تم امام مظلوم علیہ السلام کی نصرت کرو گے اور میرا سہاگ بچ جائے گا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طرح اچانک تم ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ یہ حقیقت ہے کہ مولا امام مظلوم علیہ السلام کا دین ہی اللہ کا دین ہے اور آپ دین کی راہ پر شہید ہوئی ہیں، اسی وجہ سے دل کو کچھ تسلی ہوئی ہے۔ شہید چونکہ زندہ ہوتے ہیں، بھیا تم بھی تو زندہ ہو، اب ذرا دعا کرو کہ میرے سرتاج کا پاک سایہ ہمیشہ میرے سر پر قائم رہے، تمام نبی زادیوں کے پاک پردے سلامت رہیں، آل ابا کا ہر فرد دست ظلم و ستم سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ تمام مومنین دعا فرمائیں کہ ان مظلومین کے خون کے پاک وارث ہمارے امام مظلوم، ہمارے امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف اب جلد تشریف لے آئیں، اب ان کا پاک شہداء کا انتقام لیا جائے، ان کے صبر کا پھل ملے۔ معصومہ شہزادی صلوات اللہ علیہ کی پاک والدہ صلوات اللہ علیہ پھر اپنے سرتاج کا گھر عطر آباد دیکھیں، اپنے بھائی کو خوش ہو کر مبارکباد دیں کہ بھیا جس مقصد اعلیٰ کی خاطر آپ سب نے اپنی جان کا نذرانہ دیا تھا وہ پاک مقصد پورا ہو گیا اور آل محمد پاک علیہم السلام کی حکومت الہیہ کا قیام ہو چکا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامنظ اللہ تعالیٰ کا یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد اول سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ الجل الجل یا ولی المظلومین، یا ولی المعصومین، یا امان الخائفین، اجل اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیہ، یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔